اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، سابق کارکن آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، بانی کارکن مہاجر گورنمنٹ پاکستان 18 مارچ 1984، بانی میڈیکل کیمپ، خدمت خلق کمیٹی یونٹ 85-87 لانڈی سیکٹر زون اے، مہاجر گورنمنٹ پاکستان 1985 لانڈی نمبر 3.5، بانی کارکن بانی شہداد پور یونٹ حیدرآباد زون، مہاجر گورنمنٹ پاکستان، سابق قائم مقام سیکٹر انچارج شہداد پور سیکٹر حیدرآباد زون، مہاجر گورنمنٹ پاکستان 1987، سابقہ ذمہ دار یونٹ 87 لانڈی سیکٹر زون ہے، مہاجر گورنمنٹ پاکستان، چیئرمین جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، CMC IG ویب TV پاکستان، خادم ملت قاسم بھی اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ قائد تحریک الطاف حسین بھائی تمام وفا پرستوں، حق پرست عوام سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور تمام وفا پرستوں، خصوصاً محترم نثار پنور بھائی، محسن پنور بھائی سمیت تمام ثابت قدم وفا پرست ساتھیوں کو خاکسار کا سلام عقیدت، خراج تحسین۔ آج میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1987 کی فکر نشیش کے کچھ اقتباسات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں آئے کہ آخر آج یہ جو کچھ ظلم و ستم ہم پر ہو رہا ہے، آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ 1987 کی فکر نشست ہر سیکٹر میں ہوئی تھی۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو جب ہم سینٹرل جیل سے لے کر کے آئے، خاکسار کو بھی شرف حاصل ہوا، یہ خاکسار بھی لانڈی سے سینٹرل جیل حیدرآباد کراچی پہنچا تھا، اور اس کارروائی میں بن افسر نفیس شریک تھا۔ جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی 90 پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ جو کونسلر کے الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ ساتھ کامیابی حاصل کی کہ امیدوار بھی عوام، پولنگ ایجنٹ بھی عوام، پوری قیادت جیل میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی تنظیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ وہ تاریخ ساتھ کامیابی تھی جو خدشات قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو درپیش تھے، اس کی بدولت سب سے پہلا اعلان انہوں نے یہ کیا کہ کونسلر جو یونٹ انچارج کے انڈر میں ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی غداران قوم اور مفاد پرست جن لوگوں نے
ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں عصمتوں، شہداء کے لہو کا سودا کیا، کھلبلی مچ گئی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو سینئر ساتھی اس وقت زندہ ہیں کہ زون اے کے تمام باڈی کو توڑ دیا گیا صرف اس لیے کہ وہاں پر اپنے من پسند یونٹ انچارج لائے جائیں، لیکن خاکسار کو یہ شرف حاصل ہے کہ خاکسار الیکشن سے پہلے ہی ریزائن کر چکا تھا۔ اور ایک اہم واقعہ آپ کو بتا دوں اپنے یونٹ 87 کا، کہ ہمارے ساتھ کی ہماری کمیٹی تھی جس میں ہمارے 2 ساتھی، ضمیر جسے میں ضمیر فروش کا خطاب دوں گا، اور ایک شفیع، وہ ہماری ایک بہن کی عزت لوٹنے کے لیے گھر میں کود گئے۔ وہ تو جاگ ہو گئی، بہن کی ہماری عزت بچ گئی، لیکن پورا محلہ اکٹھا ہوا اور مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ہوا؟ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے ان کی عزت کو محفوظ رکھا، میں ان دونوں کو عبرتناک سزا دلوا کر رہوں گا۔ میں فوراً سیکٹر آفس پہنچا، اس وقت نورانی مسجد جو 85 میں ہے، وہاں پر ہمارا سیکٹر آفس ہوا کرتا تھا۔ اس پر ہمارا سیکٹر انچارج تھا نئی مشمت، وہ بھی غدار ہوا۔ اس کو جا کر میں نے کہا ان دونوں شخص کو جو غدار ہیں قوم کے، ہمیں اللہ نے محافظ بنایا الیکشن کے بعد، اور ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو عبرتناک چوک میں سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو، یا پھر آپ میرا ریزائن لے لیں۔ تو نئی مشمت نے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ سازش 87 سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، اور 1985 کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ آفاق کا گھر جو 6 نمبر لانڈی میں ہے، وہاں پر ہم بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ ہر سال تمام تنظیمیں میڈیکل کیمپ لگاتی ہیں، آخر ہم کیوں نہیں لگاتے؟ تو ہمیں پرمیشن دی جائے۔ تو میں نے یونٹ 85 87 نے مل کر کے ہم نے کیمپ لگایا میرے گھر کے سامنے، ایریا 37 سے، مکان نمبر 137، الیاس میڈیکل کے برابر میں میرا گھر تھا۔ وہاں ایک لائبریری بھی ہے جس کو نورانی لائبریری بنایا گیا، پھر بعد میں مولوی عبدالحق صاحب کے نام پر بنایا گیا۔ اور وہ تاریخ ساز کیمپ ہم نے اس سے اجازت لی آفاق سے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حقیقی کب بنی، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ 2 دن کے بعد اس کا یہ اپنے آپ کو چیف صاحب کہلواتا تھا آفاق، لیکن ہم کبھی نہیں کہتے تھے۔ ہمیں تو جو تنظیم نے سکھایا تھا کہ الطاف بھائی کو بھی بھائی کہنا ہے، ہر ساتھی کو ایک دوسرے کو بھائی کہنا ہے، ہماری تربیت یہی تھی۔ پیر صاحب کا لفظ بھی ان لوگوں نے اپنے مفادات کے اصول کے لیے بنایا تھا، اور وہ سارے جنہوں نے پیر صاحب کے نعرے لگائے، وہ تمام کے تمام لوگ غدار ہوئے۔ وفادار وہی ہوئے جو الطاف بھائی کو کل بھی بھائی کہتے تھے، آج بھی بھائی کہتے ہیں۔ تو 2 دن بعد اس کا چیلا آیا اور مجھے آ کر کہا کہ آپ یہ کیمپ بٹا لو۔ میں نے کہا بھائی ایم کیو ایم کا کیمپ ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اجازت لے کر پہلی دفعہ ہم کیمپ لگا رہے ہیں دونوں یونٹ مل کر کے، آخر وجوہات کیا ہے؟ وجہ تو بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ المیڈ وے کلینک کے ڈاکٹر مختار جو میرے گھر کے قریبی تھے وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے۔ میں نے کہا تو خوشی کی بات ہے، ہم تو آپس میں ہی دواؤں کا اس کا انتظام کر رہے ہیں، وہ تو ڈاکٹر ہیں، ان کو چاہیے اپنے پورے کلینک کا سامان کیمپ میں رکھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ایم کیو ایم کیمپ یہی ہے۔ تو کہتا کہ وہ آپ سے کہہ دیا چیف صاحب نے کہ کیمپ بٹا لیں۔ میں نے کہا چیف صاحب سے کہہ دو کہ ہم گولی سے ڈرتے تو ایم کیو ایم میں شامل نہ ہوتے۔ تو اندازہ کر لیں کہ حقیقی 1985 میں بن چکی تھی جب ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا، اور اس شخص نے آفاق نے ہمارے برابر میں دوسرا کیمپ لگایا ایم کیو ایم کا، جس میں یہ ڈاکٹر مختار کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چیلے چماٹے بیٹھے ہوئے تھے، اور سارا سیکٹر تمام ذمہ داران اس کیمپ میں تھے۔ وہ تاریخ ساز کیمپ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا، اور اس کی تصاویر بھی میں نے بنائی تھی، جس کو کہ میں نے خدمت خلق فاؤنڈیشن کو بھی جو ہے گفٹ کیا تھا، اور ایک خوشی میموری ہال میں بھی گفٹ کیا تھا، اور ایک تصویر میں نے بڑی کر کر کے کہا تھا کہ الطاف بھائی تک یہ پہنچا دینا لوں۔ اشفاق منگی کو میں نے دیا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا
کہ قائد الطاف حسین بھائی تک وہ تصویر پہنچی ہو، اور اگر کبھی 90 کھلا خورشید نور الحال تو شاید وہ تصویر وہاں پر مل جائے۔ تو یہ تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ حقیقی 1985 میں بن چکی تھی۔ یہی وجوہات تھی کہ الطاف بھائی نے کہا کہ یونٹ انچارج کے انڈر میں ہوگا کونسلر، تاکہ وہ انہیں جواب دے۔ اتنی بڑی سازش ایم کیو ایم کے خلاف کی گئی اور یہ آفاق نے کی۔ اور اب آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارے 87 کا جو امیدوار جو ہونا تھا وہ تھے ہمارے محمد اسماعیل قریشی اور ستارہ بھائی کو ٹکٹ دیا جانا تھا، لیکن یہ بھی ایک سازش کے تحت رضا حسین کو دیا گیا جو کونسلر بننے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن خاص اس کو کہتے تھے لوگ، بڑا خوبصورت تھا کہ آفاق کا لونڈا، یہ مشہور تھا، اس کو جو ہے کونسلر کا ٹکٹ دیا گیا، وہ بھی جیتا۔ اور پھر ایک سازش کے تحت اس نائب شخص کو پورے کراچی لینڈ کمیٹی کا چیئرمین اس لیے بنایا گیا تاکہ لوٹ مار کی جا سکے، جگہوں کو بیچا جا سکے۔ تو یہ سازش تھی جس کا انکشاف قائد طریق الطاف حسین بھائی نے فکری نشست میں اس طرح کیا کہ جب فکری نشست اور جتنے سینئر ساتھی تھے، اس شخص نے تمام لوگوں کے حلف کینسل کر دیے تاکہ فکری نشست میں ان کے من پسند لوگ حلف اٹھائیں اور وہ شرکت کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ تو خوش قسمتی تھی کہ اسماعیل ستارہ قریشی بھائی کو انہوں نے ہمارے یونٹ میں بالت مجبوری، ایک ایماندار آدمی چاہیے تھا، ان کو فائنل سیکرٹری رکھا، انہوں نے میرا حلف دوبارہ لے لیا۔ تو اللہ نے مجھے سرخرو بھی کیا قائد کے سامنے۔ اگر میں شاید اس نشست میں نہ ہوتا تو آج شاید میں بھی غداروں کے صف میں شامل ہوتا، مجھے خبر ہی نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی سازش ایم کیو ایم کے خلاف ہو چکی تھی۔ تو بھائی جب اس تقریب میں فکری میں تشریف لائے تو بھائی نے سب سے پہلا سوال نعیم حشمت سے یہ کیا کہ نعیم حشمت بتاؤ کہ اسماعیل بھائی، ستارہ بھائی، عشرت بھائی، صابر بھائی، چند سینئر لوگ موجود ہیں، باقی سینئر کہاں ہیں؟ اب بھائی کو کیا پتا کہ سازش کے تحت حلف کینسل کیے جا چکے ہیں، اور یہ سارے بولا بھیڑ بکریوں کی طرح تم نے بھر لیے، ان کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ میں حلف یافتہ کارکن ہوں۔ تو اندازہ کر لیں آپ لوگ کتنی بڑی سازش الیکشن سے پہلے کی جا چکی تھی۔ بھائی بھاگ چکے تھے، بہرحال نشست شروع ہو گئی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی نشست سے پہلے کوئی بھی قرآن آیت کی قرأت کرتے، اس کے مطابق حالات کے تحت اس پر خطاب ہوتا تھا۔ بھائی نے ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہا تھا۔ بھائی نے کہا کہ ایک بات نئی مشمت اور یاد آ گئی، وہ تم سے سوال کرتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ایسی تاریخ ساز کامیابی دی ہے، میں بھی یہی کہتا تھا اپنی تقریروں میں کہ جو بھی جرائم ہوتے ہیں اس کی پشت پناہی پولیس کرواتی ہے، تو آج تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی دے دی ہے، پولیس والا تو کیا ایس ایچ او بھی تمہاری مرضی کے بغیر، تمہارے سے پوچھے بغیر کسی بندے کو بے گناہ کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو میرے حساب سے اب جرائم کی شرح 0 ٹالرنس ہونا چاہیے، لیکن میری اطلاع کے مطابق کیا تمہارے سیکٹر میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتیں بڑھ نہیں گئی؟ نعیم حشمت گردن چکائے کھڑا رہا کیونکہ وہ کروا خود رہا تھا۔ تو بھائی نے کہا کہ مشکل سوال کر دیا، جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھا یہ بتاؤ مجھے کتنا عرصہ ہوا جیل میں گئے ہوئے؟ 2 مہینے، 3 مہینے؟ چلو میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیا میری غیر موجودگی میں کوئی اتنا بڑا بدماش آ گیا ہے کہ وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں آ رہا؟ وہ پھر بھی خاموش رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر بھائی نے کہا یا تو وہ بدماش ہے چوری ڈکیتی ہمارے علاقے میں کروا رہا ہے، یا پھر ہم خود کر رہے ہیں۔ تو دوسرا جواب جو بھائی کا تھا وہ بالکل درست تھا، یہی لوگ چوری ڈکیتیاں کروا رہے تھے، اور جس طرح کرپشن کی گئی، تاریخ ساز لینڈ کمیٹی کے چیئرمین رضا حسین کو استعمال کیا گیا، اور بھرپور طریقے سے کرپشن سیکٹر نے ٹھیکے لیے، زون نے ٹھیکے لیے، اور بری طرح لوٹا، قوم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی، اور نوکریاں بھی انہی لوگوں کو دلوائی گئی جو ان کی خوشامد کرتے تھے، جو ان کے وفادار تھے۔
مجھے بھی آفر کی گئی تھی واٹر بورڈ کی. میں نے کہا بھائی کسی مستحق کارکن کو دے دینا. میں نے سپارکو میں انٹرویو دیا ہے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ میرا اپائنمنٹ ہو جائے گا. اللہ نے مجھے 15 مئی 1988 کو میری محنتوں کا صلہ اپنی مدد آپ کے تحت حاصل کی نوکری سے دیا. اور وہاں جا کر بھی قائد طریقہ الطاف حسین بھائی کے پیغام کو میں بغیر یونین کے باقاعدہ وہاں میری پرچی سپارکوں میں چلتی تھی. تمام سپارکو امپلائز افسران بالا بڑھ کر اس کے گواہ ہیں کہ سابقہ ذمہ دار یونٹی 7 لاڈی سیکٹر فکری, عباسی, جنا, کارڈیو, سول, ہر جگہ میری پرچی جاتی تھی. اور ہمارے ساتھی ان حالات میں کرائسس میں اس پرچی پر تمام لوگوں کو افسران بالا اسٹاف سپارکوں کے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب عقیدہ تمام سہولیات فراہم کرتے تھے. یہ ایک ریکارڈڈ بات ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ اتنی بڑی سازش 1985 سے شروع ہو چکی تھی ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی, جس میں نمایاں کردار آفاق احمد کا تھا کہ بعد میں یہ بھی شامل ہوا, عامر خان بھی ہوا اور منصور چاچا بھی ہوا, سب لوگ شامل ہوئے. تو یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہیں. میں ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بھی شہید ہوئے, ذیشان شہید ہمارے نازم آباد کے, اور جو لوگ بھی شہید ہوئے سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے. یہ اہم باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں زندگی کا گولی کہاں سے آئے. میرے دشمن تو ویسے بھی تمام تنظیموں کے لوگ ہیں کیونکہ میں کو سچ کا پرچم بلند کیے ہوئے ہوں. 25 سال سے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک قائد طریقہ الطاف حسین بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب زبان عقیدہ خاکسار ملک و قوم سپارکوں کی بقا سلامتی ترقی و خوشحالی کے لیے ڈٹا ہوا ہے. اور خاص طور سے ٹوورڈ اسلام مذہبی دہشت گرد تنظیم کے خلاف ڈٹا ہوا ہے. تو گولی کہیں سے بھی آ سکتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بھائی نے انکشاف کیا اور ایسا ہی تھا, اور اس کے بعد جو کچھ تنظیم کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور ایک واقعہ اور اہم بتا دوں, ریڈ کراس لانڈی کا کہ وہاں گینگ ریپ ہوا تھا. ایک اتفاق سے اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دیتا ہے, غیبی مدد ہوتی ہے کہ میں سیکٹر آفس پہنچا تو وائس چیئرمین جو بلدیہ کا بنا تھا ہمارا موسیٰ خان, وہ اپنا ایس ایچ او کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, ایک شاہ تھا, اس کو دھمکی دے رہا تھا کہ ہمارے بندوں کو چھوڑ دو اور یہ بات 90 تک نہیں جانی چاہیے. اس سے اندازہ لگا لیں آپ لوگ کہ کس طرح ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام شہداؤں کی قربانیوں سے کرائسس ضرور آئے, ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوئی. اور الطاف بھائی نے ایک بات کی تھی کہ جب بھی ایم کیو ایم کو خطرہ ہوگا اپنے لوگوں سے ہوگا, اپنے لوگ غداری کریں گے کہ پنجابی پٹھان بلوچ یہ قومیں ساتھ دیں گی. آج وقت نے ثابت کر دیا کہ خیبر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان سب جگہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. میں کلیم اللہ خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنگ کے, جو ڈٹے ہوئے ہیں. تو آج یہ پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ تمام حق پرست وفا پرستوں کو معلوم ہو جائے کہ آج تک ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اور میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی آج بتانا ضروری سمجھتا ہوں. پوری ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے اور سپارکوں میں رہتے ہوئے آج تک کبھی پولیس رینجر کی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے کسی جرم میں گرفتار کرتے, کیونکہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا. بلکہ ایسے کام کیے جس پر افواج پاکستان کو بھی فخر ہے, میری تمام ایجنسیز کو بھی خاکسار پر فخر ہے, میرے میجر جنرل عامر ندیم صاحب کو بھی مجھ پر فخر, میرے میجر جنرل رضا حسین صاحب کو بھی مجھ پر فخر, میرے سابقہ چیئرمین ڈاکٹر مجید صاحب کو بھی مجھ پر فخر. آج بھی میں ڈٹا ہوا ہوں. لیکن 2024 میں ہر دن مناتا ہوں, دھرنے سے مناتا ہوں پریس کلب پر جا کر, چاہے اے پی ایم ایس او کا دن ہو, ایم کیو ایم کا دن ہو, علی گڑھ کا دن ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے مجھے ٹچ نہیں کیا. لیکن 2024 میں صرف ایک پینا فلیکس میں نے لگایا تھا کرن آرکیڈ میں بفر زون میں, میری وہاں رہائش ہے, 14 کے لیے. اس جرم میں یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں بے گناہ کارکنوں کو چھڑوایا, یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے, میں شادی میں سے آیا نیو کراچی سے, اور مجھے ان لوگوں نے
ہیڈ کوارٹر سے رینجر بلوا کر مجھے اٹھوایا اور 8 دن کی جیل مجھے کروائی اور اتنی سختی مجھ پر کی گئی. اللہ نے مجھے سرخرو کیا کہ تمام ایجنسی جانتی ہیں کہ اسلم علی سچا وفادار ہے ملک کا بھی، اور آج بھی وہ اپنے افواج پاکستان اور اپنے شہداء کے لیے جنگ کر رہا ہے، مذہبی دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے. تو میں باعزت طور پر ضمانت بھی میری جیل میں بیٹھے ہوئی، اور جو قید و بند کی صحبت میں نے 8 دن گزاری. میں ایک بات اور اہم اور بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں الطاف افضل کو قائد کیوں کہتے ہو؟ تو جب میں رات کو وہاں پہنچا 7 دسمبر کی سینٹرل جیل، اور مجھے کوٹری میں رکھا گیا تھا کیونکہ خطرناک دہشت گرد کا لیبل لگایا گیا تھا کہ لندن کا ٹارگیٹ کلر ہے. ایک وفادار کو جس نے 33 سال سروس کی، ایس پی ڈی سے آج بھی ماشاءاللہ پینشن لے رہا ہے، جس کے لیے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں محافظ کعبۃ اللہ جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف کو، کہ جن کی بدولت آج میری اتنی پینشن ہے جس سے میں سارے کام کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے غداری کی، قوم کا سودا کیا، آج وہ کہاں ہیں. اور وہ کمالو جس کے فون پر مجھے اٹھایا گیا، آج اس کی کتے جیسی شکل ہو چکی ہے، اور مجھے اللہ نے عزت دی ہے. آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ وہ ذلیل ہو گیا لیکن اللہ نے مجھے سرخرو کیا. میں باعزت وہاں سے ضمانت پر گھر بھی آیا، اور یہ نہ رینجر وہاں پر آئی کورٹ میں ایک دفعہ بھی، نہ ہی یہ کمالو آیا، اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا. میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور میں تمام ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ہمارے بابر مرزا بھائی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جن کا میں آئے دن ڈیلی تقریباً فیس بک پر دیکھتا رہتا ہوں. وہ جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت استقامت عطا فرمائے، میری عمر بھی انہیں لگائے اور انہیں عمر خضر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کے نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام علیہ السلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیا، در نفاق ہزیمت دیا. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود. تاج دار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ایک بار پھر آپ لوگوں کو سلوٹ اور یوم تاسیس مبارک ہو. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک، اکپرست آفت کا نمبردار، MC نیوز، IGTV پاکستان.